السلام علیکم ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، کیونکہ آخر کار سوکن کی لگائی ہوئی آگ نے دعا اور نوشیروان کی زندگی میں زہر گھول ہی دیا۔ کشمالہ جو اس بار بہت پلاننگ سے چل رہی ہے، جب دیکھتی ہے کہ نوشیروان گھر پہ نہیں ہے اور دعا اکیلی ہے، تو نوشیروان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دعا اکثر و بیشتر آپ کی غیر موجودگی میں اس فراز سے ملتی رہتی ہے، نہ صرف ملتی ہے بلکہ محبت کے عہد و پیمان بھی کرتی ہے، گیٹ کیپر سے پہلے ہی کہلوا بھیجتی ہے کہ دعا بی بی کے خاص مہمان نے آنا ہے جن کا نام سرفراز ہے، انہیں گیٹ پہ روکا نہ جائے بلکہ ڈائریکٹ اندر بھیج دیا جائے۔ اور پھر سرفراز کو کال کر کے کہتی ہے کہ نوشیروان گھر پہ نہیں ہے، گولڈن چانس ہے، فوراً گھر پہنچو اور دعا کے سامنے اپنی محبت کا کھل کے اظہار کرو۔ سرفراز بھی فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گیٹ کیپر یہی سمجھتا ہے کہ دعا بی بی نے ہی اس کو بلایا ہے، اس لیے فوراً اسے گھر کے اندر چھوڑ آتا ہے۔ دعا جب یوں اچانک سرفراز کو گھر کے اندر دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب جب کہ میری بہن کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو اور تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ جبکہ سرفراز اس کی تمام باتوں کو اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دعا، میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے تمہاری بہن کو طلاق اسی لیے دی ہے کہ جب میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو میری وہی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی اور مجھے پتا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ نوشیروان سے شادی محض تم نے اس دولت کی وجہ سے کی ہے، ورنہ اپنی پہلی محبت بھلا کون بھول سکتا ہے؟ اور رہی اس دن والی بات تو میں مانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی کوٹھا ہے، میں تو محض تمہیں وہاں اس لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ جلد واپس پہنچ جاؤں گا، پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ میں نہ پہنچ سکا، لیکن میں تمہارے لیے بہت پریشان رہا، تمہیں ڈھونڈتا بھی رہا۔ دعا کو تو سرفراز کی یہ باتیں سن کے شدید غصہ آئے گا، جبکہ اوپر کھڑی کشمالہ جو اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھ رہی ہے، دعا کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر دل سے خوش ہو جائے گی کہ سرفراز بہت اچھی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ جبکہ دعا سرفراز سے کہتی ہے کہ فوراً میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، لیکن جب وہ نہیں جاتا تو گارڈز کو بلواتی ہے اور دھکے مار مار کے سرفراز کو اپنے گھر سے باہر پھینکوا دیتی ہے۔ کشمالہ سوچتی ہے میرا کام تو ہو گیا، سارے ثبوت بھی جمع کر لیے اور گواہ بھی تیار ہیں، اس لیے نوشیروان کے گھر پہنچتے ہی آگ لگانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ تو گھر پہ نہیں تھے، میں تو حیران رہ گئی دعا کی خود سری دیکھ کر کہ آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے نکاح میں ہو کر اس نے اپنے پرانے عاشق کو گھر بلایا ہوا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت بھری باتیں کر رہے تھے، عہد و پیمان باندھ رہے تھے۔ سرفراز دعا کو کنونس کر رہا تھا کہ میں نے تمہاری بڑی بہن کو طلاق دے دی ہے، اب تم بھی نوشیروان سے طلاق لو، اس سے کافی دولت جائیداد تو تم ہتھیا ہی چکی ہو، ہم بڑے آرام سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور دعا بھی اس سے بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ نوشیروان کو فوراً وہ دن یاد آتا ہے جب سرفراز نے نوشیروان کے آفس میں آ کے علل اعلان کہا تھا کہ دعا حقیقت میں مجھ سے محبت کرتی ہے، تم سے تو شادی اس نے محض دولت کی خاطر کی تھی، اگر یقین نہ آئے تو آزما لینا، میں جب بھی اسے اپنی محبت کا واسطہ دوں گا وہ تمہیں فوراً چھوڑ دے گی۔ اس دن والی بات اور آج کشمالہ کی لگائی گئی آگ آخر کار نوشیروان کے دل میں شک کا بیج بو ہی دیتی ہے اپنی دعا کے خلاف، اور کشمالہ جب نوشیروان کو اس قدر پریشان اور غصے میں دیکھتی ہے تو دل میں بہت خوش ہوتی ہے کہ واہ کشمالہ، آخر تمہاری پلاننگ کامیاب ہو رہی ہے۔ خوشی میں سرفراز کو کال کر کے کہتی ہے، جبکہ کشمالہ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ سرفراز ایک لالچی انسان ہے اور امیر ہونے کے شارٹ کٹس ڈھونڈ رہا ہے، اسے کہتی ہے کہ تمہاری پرفارمنس بہت اچھی تھی، جیسے ہی نوشیروان دعا کو طلاق دے گا تم اس سے نکاح کر کے دعا کے نام جتنی پراپرٹی ہے اس سے ہتھیا سکتے ہو، اور باقی میں جو تمہیں اس کام کے لیے رقم دوں گی وہ الگ ہے۔ تو سرفراز کشمالہ سے کہتا ہے کہ تم فکر ہی نہ کرو، اب بہت جلد دعا اور نوشیروان جدا ہونے والے ہیں، اور ویسے بھی جس طرح سے دعا نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے رسوا کیا تھا، اب اس کی رسوائی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کشمالہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بہت زبردست، بہت اچھا کھیل رہے ہو، بس اسی طرح سے اپنی پرفارمنس جاری رکھو، پھر تمہیں امیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔
اب دوسری طرف نوشیروان کی برداشت تو جواب دے جاتی ہے۔ وہ دعا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے سرفراز کو گھر ملنے کے لیے کیوں بلوایا؟ دعا تو حیران ہو جاتی ہے کہ کیا نوشیروان یہ سمجھ رہا ہے کہ سرفراز کو میں نے بلوایا؟ وہ کہتی ہے کہ سرفراز آپ مجھ پر اس طرح کا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ ادھر فضا مجھ سے بات نہیں کر رہی، مجھ پہ شک کر رہی ہے، اور ادھر آپ مجھ پر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے کہ میرے دل میں اس گھٹیا انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جس نے میری زندگی برباد کی؟ میں اگر ابھی تک اس سے آرام سے بات کر رہی تھی تو محض اس لیے کہ وہ فضا کا شوہر ہے، لیکن اب میرے لیے اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ میں اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ تو نوشیروان چیختے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر تم نے کیوں اسے گھر میں بلایا، کیوں اسے اندر آنے دیا، اور مجھ سے مسلسل جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ یقین کریں میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا، میں تو خود اسے گھر کے اندر دیکھ کر بہت حیران تھی کہ آخر اسے گھر میں آنے کس نے دیا۔ تو نوشیروان کہتا ہے اچھا تو پھر واچ مین کو کس نے اجازت دی کہ اسے اندر آنے دو؟ دعا دہائیاں دیتی ہے کہ یقین کریں میں نہیں جانتی، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ نوشیروان کہتا ہے کہ تم مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، لیکن دعا کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ کو میرے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ گارڈز کو بلوا کے پوچھ لیں۔ اب گارڈز کا کام تو پہلے سے ہی کشمالہ پکا کر چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنی پرسنل میٹ کے ذریعے یہی پیغام بھجوایا تھا گارڈز کو کہ دعا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرے مہمان سرفراز نے آنا ہے، اسے فوراً اندر بھیج دیا جائے۔ تو نوشیروان دعا سے کہتا ہے کہ میں واچ مین سے پہلے ہی تفتیش کر چکا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم مجھ سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہو، مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ دعا جو اتنے دنوں سے پے در پے اتنی ٹینشنز دیکھ رہی ہے اور اپنی صفائی میں بھی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی، ان پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پاتی اور اچانک بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے۔ لیکن نوشیروان جب دعا کو اس طرح سے گرتے دیکھتا ہے تو سچ میں بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ فوراً دعا کو اٹھا کے بیڈ پہ لٹاتا ہے اور ڈاکٹر کو کال کرتا ہے، جبکہ کشمالہ سوچتی ہے کہ دعا تو بڑے ڈرامے کر رہی ہے، لیکن اس کے یہ ڈرامے کام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن جب ڈاکٹر آتی ہے، دعا کا مکمل معائنہ کرتی ہے اور نوشیروان کو اس قدر پریشان دیکھتی ہے اپنی بیوی کے لیے، تو اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ نوشیروان حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا مطلب، جبکہ تب تک دعا کو بھی تھوڑی ہوش آ چکی ہے۔ تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ شی از پریگننٹ اور آپ باپ بننے والے ہیں۔ دعا تو جب ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سنتی ہے تو اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، جبکہ کشمالہ کا تو چہرہ ہی اتر جاتا ہے کہ دعا کی ایسی قسمت کیوں ہے کہ جب بھی میں اسے نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کا پکا پلان کر لیتی ہوں تو قدرت اس کا ایسا ساتھ دیتی ہے کہ پھر نوشیروان کی زندگی میں واپس لا پھینکتی ہے۔ تو ناظرین، آنے والی ایپیسوڈز میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایک تو کشمالہ کی ساری سچائی نوشیروان کے سامنے آئے گی کہ دعا کے خلاف یہ پروپیگنڈا وہی بنا رہی تھی سرفراز کے ساتھ مل کے، اور یقیناً فضا کا دل بھی اپنی بہن کے لیے صاف ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، ڈرامہ دیکھتے ہوئے ایک سوال بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا کہ فضا چونکہ پریگننٹ ہے اور پریگننسی میں ڈائیورس کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا فضا اور سرفراز کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، یا ڈرامے کے اینڈ میں یہ دکھایا جائے گا کہ سرفراز کو عقل آ گئی ہے اور وہ فضا سے معافی مانگ کے فضا اور اپنے بچے کو اپنا لیتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔